بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اس کی مکمل ڈاکومنٹری اس ویڈیو کی شکل میں آپ بھائیوں اور آپ بہنوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ معزز ناظرین اکرام، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مدت کے بعد جب شیر کنعان میں تشریف لائے اور پھر وہ یہیں مقیم ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی پیدائش کے بعد بی بی راحیل یعنی کہ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ان سے بہت زیادہ پیار تھا۔ بنیامین اس وقت شیرخوار بچے تھے۔ ان کی پرورش کا ذمہ ان کی خالہ نے لے لیا اور ان کی پرورش شروع کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی، اسے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ پسند تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگی کہ کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری اولادیں ہیں اور ان کو پالنے کے لیے صرف ایک بیوی ہے، لہذا آپ یوسف کو مجھے دے دیں، میں اس کی پرورش کروں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بہن کو انکار نہ کر سکے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ ان کی بہن نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھرپور خیال رکھا اور ان کی پرورش بڑے ناز و نیاز سے کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اسی لیے جب ان کا دل انہیں دیکھنے کو کرتا تو وہ اپنی بہن کے گھر چلے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس تقریباً 2 سال رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہمشیرہ کا انتقال ہو جانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب اپنے گھر لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائی تھے۔ ان کے 11ویں بھائی بنیامین ان میں سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو زیادہ چاہنا، ان سے زیادہ پیار کرنا ان کے 10 بھائیوں کو بالکل بھی پسند نہ تھا، اور وہ ان دونوں سے حسد کیا کرتے تھے اور وہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ ابا جان، ہم سب سے زیادہ یوسف اور بنیامین کو پیار کرتے ہیں اور اسے ہی چاہتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سب سے چھوٹے ہیں اور کمزور ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اس وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کس قسم کا خواب ہے، تارے اور چاند سورج بھلا ایک انسان کو کیوں سجدہ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ تم اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے ہرگز مت کرنا، وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ سب تمہارے محتاج ہونے والے ہیں، اور شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے وہ ان کے دلوں میں حسد ڈالے بغیر نہیں مانے گا، اس لیے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے ہرگز مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ تجھے درست خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا اور تجھے نبوت ملے گی، جیسے کہ تیرے 2 باپوں پر تجھ سے پہلے نبوت ملی تھی، یعنی کہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت کم عمر تھے، انہیں ابھی اتنی سمجھ نہ تھی کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ باپ نے خواب سنانے سے منع کیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا۔ بھائیوں نے جب اس کا خواب سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ان کے دلوں میں جو حسد کی چنگاری تھی وہ اچانک سے بھڑک اٹھی۔ انہیں یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے محتاج ہو جائیں اور اسے نبوت مل جائے۔ وہ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر کے ہی انہیں دلی سکون مل سکتا تھا۔ سب بھائی ایک جگہ پر جمع ہوئے اور باہمی مشورہ کرنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ میرا مشورہ مانو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو۔ دوسرا بولا نہیں، اسے قتل کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ کہیں دور جنگل میں سے چھوڑ آتے ہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کنویں کے اندر ڈال دیا جائے، اور جب کوئی مسافر آئے گا تو وہ اسے دیکھے گا تو اسے نکال کر لے جائے گا، اور اس طرح ہم ایک ناحق خون سے بھی بچ جائیں گے۔ اور یہ مشورہ سب کو پسند آیا۔ ان کے بھائی اس منصوبے پر عمل کرنے کی نیت سے اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کی کہ ابا جان، ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو سیر و تفریح کے لیے لے کر جائیں اور خوب آزادی سے کھائیں پئیں اور کھیلیں۔ آپ اطمینان رکھیں، ہم یوسف کے ہمدرد ہیں اور ان کی اچھے سے حفاظت کریں گے، یہ ساری ذمہ داری ہماری ہوگی۔ جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا
مجھے اپنے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا۔ جنگل میں خطرہ ہے کہ تمہاری غفلت اور لاپرواہی کے سبب کوئی بھیڑیا یوسف کو کھا نہ لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیوں کا خیال اس لیے آیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں 10 بھیڑیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھیر لیا تھا، لیکن ایک بھیڑیے کی مداخلت سے وہ زمین کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ وہ بھائی بولے کہ ہم 10 بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیڑیا آ کر یوسف کو کھا لے؟ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، لہٰذا آپ فکر نہ کریں۔ تب جا کر ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رخصت کرنے کے لیے وہ خود بھی خاصی دور تک آئے تھے۔ ان کے بھائی اس ڈر سے کہ کہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی شبہ نہ ہو جائے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلتے رہے، اور جوں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹک دیا اور پیدل چلنے کو کہا۔ کیونکہ وہ چھوٹے تھے، دوڑ بھی نہیں سکتے تھے، اسی لیے آپ نے اپنے بھائیوں کو پکارا۔ حسد کی آگ میں جلنے والے بھائیوں نے آپ کی پکار کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ ہمیں کیوں پکارتے ہو؟ تم ان 11 چاند ستاروں اور سورج کو پکارو جس سے تم نے خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہی سے مدد طلب کرو، نہ کہ ہم سے۔ اپنے بھائیوں کے اس سلوک کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بڑے بھائی یہودا سے مخاطب ہوئے، جس نے والد صاحب سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھوک اور پیاس اور دوسری ضروریات کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اے بھائی، آپ میری کمزوری اور کم سنی کا خیال کریں، والد سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں۔ یہودا کو اپنے بھائی یوسف پر ترس آیا تھا۔ اس نے ہی اپنے بھائیوں کو یہ تجویز دی تھی کہ یوسف کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اسے ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی مسافر آ کر اس کو لے جائے، اور اس طرح وہ ایک ناحق خون سے بھی بچ جائیں گے۔ اور یہودا کا مشورہ ہی سب کو پسند آیا تھا، اسی لیے انہوں نے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہاں ایک پرانا کنواں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں ڈالنے کا ارادہ کر کے جب وہ آپ کو کنویں میں اتارنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اس ارادے سے باز رہنے کی درخواست کی۔ ان بھائیوں کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا جنون سوار تھا۔ وہ آپ پر رحم کھانے کے بجائے بولے کہ تیری مدد ہم نہیں کریں گے، اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو پھر ان 11 چاند ستاروں سورج کو پکارو جو تمہیں سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے، وہی تجھے قتل ہونے سے بچا پائیں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رحم کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا کر کنویں کے اندر ڈول کو لٹکا کر رسی کاٹ دی۔ ڈول تیزی سے پانی میں جا گرا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ چوٹ نہ آئی، اور اس کنویں میں ایک طرف ابری ہوئی پتھر کی چٹان تھی جس پر جا کر وہ بیٹھ گئے۔ ایک قافلہ جو کہ شام سے مصر جا رہا تھا، اس قافلے کے آگے آگے وہ لوگ تھے جن کے ذمے قافلے والوں کی ضروریات اور انہیں پانی وغیرہ مہیا کرنے کا حکم تھا۔ قافلہ مسلسل اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا کہ غیر آباد جنگل میں ایک کنویں کے اوپر نظر پڑی۔ نظر پڑتے ہی مالک بن زگر نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کا ارادہ کر کے ڈول اندر ڈال دیا۔ جب اس نے ڈول کو اوپر کی طرف کھینچا تو ڈول اس کی توقع سے زیادہ بھاری تھا۔ ڈول بھاری ہونے پر اسے بڑی حیرت ہوئی، تاہم ڈول اتنا بھی بھاری نہ تھا کہ وہ اسے اوپر کھینچ نہ سکے۔ اس لیے مالک بن زگر نے ڈول کو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کھینچتا رہا۔ ڈول کے اوپر آتے ہی اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ڈول میں ایک انتہائی خوبصورت و حسین و جمیل سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر اس کے منہ سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی کہ واہ، کس قدر خوبصورت بچہ غلام کی صورت میں مجھے مل گیا ہے، جو میں جا کر مصر کے بازار میں بڑے اچھے داموں میں فروخت کروں گا۔ مالک بن زگر نے اس بچے کو قافلے کے باقی لوگوں سے چھپا کر مصر کے بازار میں پہنچے۔ جب مصر کے بازار میں پہنچے تو اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں فروخت کے لیے لے جایا گیا تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولی لگنے لگی۔ عزیز مصر کے وزیر خزانہ کستفیر یافو تغیار نے سب سے بڑھ کر بولی لگائی۔ اس نے حضرت یوسف کے وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر مشک اور اس کے وزن کے برابر ریشمی کپڑے بطور قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ عربوں کے قبیلے عمالقہ سے تھا، جس کا نام ریحان بن سید تھا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کو ہدایت کی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عام غلاموں کے بجائے بہترین رہائش کا بندوبست کرے اور اس کی ہر خواہش اور ہر ضرورت کو پورا کیا جائے۔
اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنی کارروائی سے مطمئن ہو کر روتے ہوئے والد کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جس پر انہوں نے بکری کے بچے کا خون لگایا ہوا تھا، انہوں نے بتایا کہ ہم یوسف کو سامان کے ساتھ بٹھا کر آپس میں دوڑ لگا رہے تھے کہ ایسے میں ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا کر چلا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صحیح سالم قمیض کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بھیڑیا بھی انتہائی عقل مند تھا، جس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن اس کی قمیض کہیں سے بھی نہیں پھٹی۔ انہوں نے کہا کہ بھیڑیے نے یوسف کو نہیں کھایا، تم لوگوں نے یہ من گڑت بات خود بنائی ہوئی ہے۔ میرے لیے اس موقع پر یہی اچھا ہے کہ میں صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت نہ تھی، وہ ان کی جدائی پر بہت زیادہ غمزدہ اور غمگین ہوئے۔ اب وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے سوائے صبر کے۔ اور وہاں پر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت خیال رکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام 18 سال کی عمر کو پہنچے تو عزیز مصر ان کے حسن و جمال اور سیرت کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ لڑکا غلام نہیں، ضرور کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بھی دیکھتا ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بہکایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، وہ کسی بہکاوے میں نہیں آ سکتے تھے۔ وہ زلیخا سے بولے کہ میرے آقا نے میری راحت آرام کا بہت خیال رکھا، مجھے عزت دی، مجھے رہنے کو ٹھکانہ فراہم کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی امانت میں خیانت کروں؟ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے انہیں پکڑنے کے لیے دوڑی اور ان کا پچھلا دامن پکڑ کر کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا۔ اس دوران وہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ جب دروازے کے باہر عزیز مصر کو کھڑا پایا تو زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ اس نے اپنا گناہ چھپانے کی غرض سے بے گناہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا گناہ تھوپ دیا اور کہا کہ یہ غلام بہت برا انسان ہے، اس بے وفا کو جیل میں ڈال دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، میری کوئی غلطی نہیں۔ عزیز مصر کو سچائی جاننے کے لیے ایک شخص نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا اگلا دامن پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کا پچھلا دامن پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پچھلا دامن پھٹا ہوا تھا، اسی لیے عزیز مصر سمجھ گیا کہ اس کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام امانت دار اور سچے ہیں۔ یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو اپنے غلام سے محبت ہو گئی ہے۔ ان عورتوں نے زلیخا کی بہت ملامت کی، جس پر بی بی زلیخا نے ایک دن بڑی دھوم دھام سے ان سب کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت پر مصر کی عورتوں کو مدعو کیا گیا اور ان عورتوں کے ہاتھوں میں ایک پھل اور ایک چھری ان کے ہاتھوں میں تھمائی گئی اور کہا گیا کہ اس چھری سے اس پھل کو کاٹتی رہو۔ جیسے ہی ان عورتوں نے اس چھری سے اس پھل کو کاٹنا شروع کیا تو اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام جلوہ پذیر ہوئے۔ جیسے ہی ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ مدہوش ہو گئی اور مدہوشی کے عالم میں وہ بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ دیا، جسے دیکھ کر زلیخا نے کہا کہ دیکھ لو، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی یہ وہی شخص ہے۔ اگر اس شخص نے میری بات نہ مانی تو یہ سخت سزا کا مستحق بن جائے گا اور میں اسے ضرور سزا دلوا دوں گی۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھلی دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس کے ساتھ زنا نہیں کرے گا تو وہ اسے قید خانے میں ڈلوا دے گی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، چاہے مجھے قید خانے میں ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے، تمہاری بات ماننے سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں قید ہو جاؤں۔ عزیز مصر نے بیوی زلیخا کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا تھا، حالانکہ عزیز مصر جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور وہ ایک نیک انسان ہے اور اپنے مالک کا سچا اور وفادار ہے، لیکن اس نے ایک مصلحت کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا تھا۔